مہینہ جس مہینے کے آخری دن چل رہے ہیں، اس کے بعد والا جو مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ ہے، وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں عزاداری سید الشہداء کا آغاز ہوتا ہے۔ میں نے گزشتہ جو جمعہ تھا اس میں طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا۔ آپ لوگوں سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ کچھ باتیں غدیر سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور کچھ ایسے مطالب اور نکات بھی تھے جو شاید میں نے گزارش کی تھی آپ نے سنے ہوں۔ اگر سنے ہیں تو پھر وہی تکرار ہو جائے گا، نہیں تو پھر وہ نئے نکتے ہوں گے۔ وہ تو گزر گیا، ہم نہ آ سکے طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے۔ یہ جمعہ جو ہے اس میں کئی ایک مناسبتیں جمع ہیں۔ سب سے پہلی بات، کیونکہ ہم جس موضوع کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے وہ منافقین سے متعلق آیات ہیں۔ آخری یہ دو آیات منافقین سے متعلق، اس سے پہلے والی آیت اور یہ والی آیت، اس کے بعد پھر منافقین کا تذکرہ ان آیات کے بعد رک جائے گا، پھر کہیں اور جا کے قرآن حکیم میں تذکرہ آئے گا۔ قرآن حکیم نے بہت ہی عمدہ اور بہت ہی ایسی مثالیں اور ایسے تذکرے کیے ہیں منافقین کے، جیسے انسان کسی کا ذکر کرتا ہے تو پھر اس کے لیے ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے ذہن میں بھی بات نہیں تھی۔ منافقین یہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کو ہمارا پتہ ہی نہیں، اللہ جانتا ہی نہیں، اور ڈرے ڈرے بھی رہتے تھے، سہمے سہمے بھی رہتے تھے کہ کہیں ہمارے خلاف کوئی حکم نہ آ جائے، کوئی آیت نہ آ جائے۔ یہ خوف بھی ان کو اندر اندر سے کھایا جاتا تھا۔ لیکن اللہ جو ہے علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی تعریف ایک تو واضح جو آیات پچھلی گزری ہیں ان میں ذکر کیا ہے، ایک اور طریقے سے تعریف کی ہے، اور وہ ایسی تعریف ہے کہ وہ کہتے ہیں نا فلاں بندے کے بارے میں جب کوئی بندہ ذکر کرتا ہے تو وہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ تو ایک اور طریقے سے تعریف کی ہے کہ منافق یہ نہ تو میرا حبیب آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، نہ یہ کفار کے دوست ہو سکتے ہیں، ان کے بھی دوست نہیں، ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ اگر کھڑے ہو جائیں تو ہم پھر آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اگر آپ کو یہاں سے نکال دیا گیا تو ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، اگر آپ کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ جنگ کی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ بلکہ یوں کہوں کہ پروردگار فرماتا ہے کہ میرا حبیب یہ وہ لوگ ہیں، ان کو بھی غلط بیانی کر رہے ہیں، نہ تو ان کے ساتھ چلے جائیں گے یہاں سے چھوڑ کے، اور نہ ہی یہ جنگ میں ان کا ساتھ دیں گے، جب وقت آئے گا تو یہ پھر کیا ہے، بھاگ جائیں گے۔ تو لہٰذا میں نے کہا تھا کہ منافق ضروری نہیں ہے، اسی طرح کافر بھی ضروری نہیں ہے کہ کرسچین، یہودی، اس طرح کے لوگ جو ہیں کفار ہیں، اور منافق بھی ضروری نہیں ہے کہ وہی منافق ہوں جو صدر اسلام میں تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے وہی منافق تھے، اب منافق نہیں ہے۔ ہم اپنے درمیان بھی دیکھ سکتے ہیں، اس معاشرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ
کتنے لوگ ہمارے ارد گرد ہیں یہی کام کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی یہی باتیں لاگو ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ آپ سمجھیں کہ یہ کوئی ان سے بہتر لوگ ہیں جو اس طرح کا کردار ادا کرتے ہیں کہ جب کسی مومن مخلص کی پاس آتے ہیں، ان کی خدمت میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں تو ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، جب وہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں دوسرے لوگوں کے پاس کہتے ہیں تو ہم تو اس کو ویسے مذاق کر رہے تھے، ویسے بات کر رہے تھے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ہم اپنے اندر سے بھی دیکھیں، اپنے ارد گرد بھی دیکھیں کہ ہمارے اندر ہمارے درمیان آیا ایسے لوگ تو نہیں ہیں۔ پھر ایک اور جگہ پہ سورہ منافقون کے بالکل آغاز میں پہلی آیت میں انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول سے کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا حبیب میں یہ جانتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں، لیکن یہ کیا ہے جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ صحیح بات نہیں کر رہے، کیونکہ ان کی یہ بات کرنا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں، یہ اندر سے نہیں کہہ رہے، دل سے نہیں کہہ رہے کہ آپ کیا ہیں اللہ کے رسول ہیں۔ اگر یہ دل سے کہتے ہوتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر کیا ہی کہنا تھا، ان سے بڑا مومن کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ تو لہٰذا اس طرح کے لوگ معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہیں، کثرت سے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ارد گرد ہوں اور ہمیں پتہ نہ ہو، جیسا کہ میں نے ایک جمعے میں کہا تھا، بعض لوگوں کو نفاق کا پتہ نہیں ہے، منافقت کر رہے ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے منافقت، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم چالاکی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ چالاکی کر رہے ہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، ہم اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں، ہم اس سے فائدہ کیسے لے سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر ہم اس کے پاس جائیں، فرض کریں صدیقی صاحب کے پاس جائیں، صدیقی صاحب کی ہم خوشامد کریں تو وہ ہمیں پیسہ دے دیں گے، یہ بھی منافقت ہے۔ خوشامد کرنا بے جا، ایسی خوشامد جو ایک بندے کے اندر کوئی چیز پائی نہیں جاتی، وہ ساری تعریفیں اس کی کر دی جائیں، یہ بھی آپ کے اندر ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا بھی انسان کو کبھی کبھی پتہ نہیں ہوتا، جانتا نہیں ہوتا، انجانے میں بھی کیا ہے منافقت کرتا ہے، کبھی کبھی کیا ہے پتہ ہوتا ہے، جانتا ہے، جس طرح یہ منافقین تھے مدینہ کے اندر، ان کو پتہ تھا، پتہ ہونے کے باوجود یہ کیا ہے منافقت کرتے تھے رسول اللہ کے ساتھ۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ پتہ ہونے کے باوجود حضرت کے ساتھ یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو لہٰذا قرآن حکیم میں یہ پورا سورہ منافقین کے بارے میں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات جو ہیں قرآن حکیم کے اندر ہیں۔ یہ جو دو آیتیں ہیں خصوصی طور پہ، پہلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح آسمان سے بارش برسے اور اس کے اندر اندھیرا بھی ہو، بجلی بھی ہو، اور کیا ہے کڑک اور چمک بھی ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ انگلیاں انسان اپنے کانوں میں دے لیتا ہے کہ یہ مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ نے منافقین کی مثال یہ دی ہے کیا کہ نبوت کی رحمت بھی ہے، نبوت کی چمک بھی ہے، نبوت کی گرج بھی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ ساری صفات دے کے بھیجا ہے، وہ آیا ہے لوگوں کی ہدایت کرنے کے لیے، لوگوں کو دین کی راہ دکھانے کے لیے۔ کچھ لوگ ان سے دین لیتے ہیں، سیکھتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے، اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں تاکہ ان کی بات ہی ہم تک نہ پہنچے۔ لیکن یاد رکھیں جب اللہ چاہتا ہے کوئی بات پہنچانا، یہ سارے آلات اور ذرائع ختم ہو جاتے ہیں، اللہ اپنی بات کر کے رہتا ہے، اللہ اپنی بات کیا ہے پہنچا کے رہتا ہے۔ تو کیا اس زمانے کے وہ خوش قسمت لوگ تھے جو نور نبوت
اور نور رسالت کو دیکھ کے اور ان کی رحمت کو دیکھ کے ایمان لے آئے اور ان سے فائدہ بھی لیا، ان کی خدمت میں بھی رہے۔ اور کتنے بدبخت لوگ تھے یہ منافقین، نور نبوت کے ہونے کے باوجود اور رحمت کے ہونے کے باوجود رحمت سے بھی یہ محروم رہے اور نور نبوت سے بھی کیا ہے، یہ محروم رہے، دور رہے۔ ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں یہ بہت بڑی جگہ ہے، مسجد امام علی، مسجد علی کے اندر بیٹھے ہیں، پھر حوضہ علمیہ ہے، اطراف میں لوگ جو رہتے ہیں ماڈل ٹاؤن میں، کہ ان کو اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت دی ہے۔ 24 گھنٹے یہ کھلا ہے اور 24 گھنٹے یہاں سے آپ علم لے سکتے ہیں، 24 گھنٹے آپ سیکھ سکتے ہیں، 24 گھنٹے آپ یہاں آ سکتے ہیں۔ جب چاہیں آپ مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، جب چاہیں قرآن حکیم کی تلاوت کر سکتے ہیں، جب چاہیں یہاں آ کے کسی نہ کسی مولانا سے درس لے سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی نہیں آتا، میں اس کو منافق نہیں کہتا، لیکن وہ کیا ہے، محروم ہے۔ کس سے؟ جس طرح وہ لوگ وہاں رہتے ہوئے نور نبوت سے محروم تھے اور رحمت مصطفیٰ سے محروم تھے، تو یہاں کے لوگ بھی کیا ہیں، محروم ہیں۔ پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو کوئی عذر نہیں پیش کر سکیں گے، کوئی بہانہ نہیں لے کے آئیں گے کہ میرا اللہ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، ذرائع نہیں تھے، ہم پہنچ نہیں سکتے تھے، ادارہ کوئی قریب نہیں تھا، مسجد نہیں تھی۔ اب تو اس سے بھی بڑھ کر ہر ایک کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طریقے سے ایک مولانا کو رکھا ہوا۔ وہ کیسے؟ آپ کے پاس یہ موبائل موجود ہے، کھولیں، جو لینا چاہیں اس سے مل سکتی ہے، جو سیکھنا چاہیں اس سے مل سکتی ہے۔ انسان کی اپنی مرضی، اچھی چیزیں سیکھے یا کیا ہے، بری چیزیں سیکھے۔ جو ہی زمانہ آگے جاتا جا رہا ہے، اللہ اسی آیت کی اگر تفسیر آپ کرتے جائیں، فی زمانے ہی، تو بہت وسعت رکھتی ہے۔ جیسے ہی زمانہ گزرتا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید وسعت پیدا کرتا جا رہا ہے۔ وہ چیزیں جو آپ بہانہ بنا سکتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے کیا ہے، لے لی ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے ہر زمانے میں اپنا ایک نمائندہ رکھا ہے۔ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نمائندہ موجود ہے آپ کے گھروں میں، اور ایک نمائندہ پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے جو آپ کی تمام حرکات سکنات کو دیکھ بھی سکتا ہے اور سن بھی سکتا ہے۔ ہم اور آپ کیا ہیں، مجبور ہیں کہ ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ جو نمائندہ گھروں میں ہے وہ قرآن حکیم ہے آپ کے گھر میں۔ جو نمائندہ گھر میں وہ بولتا نہیں ہے، گھر میں موجود ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی نمائندے کے ذریعے حضرت حجت تک آپ پہنچ سکتے ہیں، اسی کے وسیلے سے وہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں، ہر دور میں کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کے لیے رکھا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا کتاب بھی ہو، اللہ کا دین بھی ہو، اللہ کا نمائندہ نہ ہو۔ اللہ کا نمائندہ موجود ہے۔ اب پھر اور کیا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو، منافقین کو اللہ نے کیا کہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے مر چکے ہیں۔ کیسے مر چکے ہیں؟ یعنی ایک اللہ کا نمائندہ موجود ہے، اللہ کا رسول موجود ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ جب فائدہ نہیں اٹھاتے کہ ان کا زندہ ہونا یا مردہ ہونا برابر ہے۔ ایک شاعر کو میں نے پتہ نہیں کہاں سنا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر آپ کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت نہیں ہے، ایسے جینے سے مرنا ہی بہتر ہے۔ آپ مر ہی جائیں تو کوئی اس میں حرج نہیں، آپ زندہ نہ رہیں۔ اگر آپ کے قلب میں نور مصطفیٰ نہیں ہے اور نور اہل بیت نہیں ہے تو ایسا دل، ایسا قلب، ایسی
یہ زندگی، ایسا یہ جسم، ایسا یہ وجود، اس کا کیا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہاں مثال ایسے دی ہے کہ اگر آپ رحمت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو ایسے ہے جیسے کیا ہے، آپ مردہ ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے تو یہ ایسے سمجھتے ہیں کہ ابھی ہماری آنکھوں کو یہ لے جائے گی۔ کیا مطلب؟ یعنی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا با عظمت ہے، با کرامت ہے، اگر کوئی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو نور بڑھتا ہے، اگر فائدہ نہیں اٹھاتا تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، جیسے کیا ہے، یہ منافقین تھے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ نور بھی لے سکتا ہوں، یہ نور بھی ختم کر سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو یہ ساری چیزیں آپ سے لے سکتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کل کو آپ یہ بہانہ کریں، یا اللہ ہم نے تو آپ کے نبی کو دیکھا نہیں، ہم نے تو مصطفیٰ کی زیارت نہیں کی، انہوں نے تو زیارت کی تھی، یہ تو ملے تھے، ہم ملے نہیں تھے، کاش ہم ملتے تو ہم بھی کیا ہے، ایمان لے آتے، اس لیے ہم ایمان نہیں لے آئے کیونکہ ہم ملے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے بہانے روک دیے ہیں۔ اور یاد رکھیں، بسا اوقات لوگ اس بات کو معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نے یہ سارا اہتمام، یہ ساری کائنات کو حضرت انسان کے لیے بنایا ہے، حضرت انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ اگر یہ کائنات اللہ آپ کے لیے نہ بناتا، ہو سکتا ہے کہ آپ بہت مشکلات میں ہوتے، بہت پریشانی میں ہوتے۔ یہ چاند، یہ سورج، کل آپ نے دیکھا کتنی شدید گرمی تھی، ایک دم رحمت کو بھیج دیا، ایک دم ایسی رحمت آئی جو غریب آدمی اپنے گھر کے اندر ایئر کنڈیشن نہیں چلا سکتا، اللہ نے وہ بھیج دیا ان کے لیے۔ دیکھیں کہ میں نے کس طرح اپنی رحمت کو نازل کیا آپ کے اوپر، اور آپ جو ہے سکون اور آرام میں آ گئے۔ اگر یہ ساری چیزیں اللہ ہم سے لے لے تو کیا ہے، ہمارا کوئی حق ہے، ہمارا کوئی زور ہے؟ نہیں، اس کی مرضی ہے، جب چاہے رکھے، جب چاہے لے لے۔ یہ اس کی رحمت اور اس کا لطف خاص ہے کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ بھی لطف خاص ہے کہ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ کے نور کو ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، میرے آقا علی مرتضیٰ کے نور کو ہمارے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ امتحان بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ والا ہے، کون ہے جو شیطان کا ساتھی ہے۔ ہر دور میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اس معاشرے میں جس میں آپ اور میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ معاشرہ بہت ہی ایسا معاشرہ ہے، یہ دور مشکل ترین دور ہے۔ اس دور کے اندر اگر ہم آپ سب اپنے ایمان کو باقی رکھ سکے تو بہت بڑی بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم غلط بیانی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ہم جو ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کسی کی توہین کر دیتے ہیں، اہانت کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج پہ جانا، خمس دینا، زکوٰۃ دینا، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی اگر آپ ایک مومن کی عزت کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، ایک مومن کی آبرو کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ مومن کی مثال اللہ نے ایسی دی ہے کہ مومن اس طرح ہے جس طرح آپ کے سامنے بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، مومن کا اللہ نے شرف رکھا ہے۔ چھوٹی سی بات کے لیے، کوئی ایک چھوٹی سی بات ہم نے کسی کے اندر دیکھ لی، اس کی سارا تقویٰ، ساری باتیں ہم ختم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں آج ہم نے اس کو فلاں جگہ پہ دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ کسی مجبوری کی وجہ سے گیا، ہو سکتا ہے کسی کو لینے گیا، ہو سکتا ہے کسی نے وہاں وقت دیا ہو باہر اس جگہ کے وہاں کھڑا ہو، تو آپ اس کے لیے ایک اچھا نیک شگون، نیک فعل کریں، برا فعل نہیں کریں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو دوسرے مومن کے لیے اچھائی چاہتا ہے، کبھی برائی نہیں چاہتا۔ اس دوسری آیت میں ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کی ہیں، تو اگر میں ایک لمحے کے لیے
آپ کی بینائی کو لے لوں تو آپ کو کوئی چیز بھی دکھائی نہیں دے گی، آپ کسی چیز کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے، حتیٰ آپ اپنے سامنے پڑی ہوئی چیز بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ یہ میرا لطف خاص ہے کہ میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں دی ہیں تاکہ آپ ان کے ذریعے باقی چیزوں کا مشاہدہ کر سکیں، باقی چیزوں کو کیا ہے دیکھ سکیں۔ پہلا موضوع یہ تھا۔ دوسرا موضوع عید مباہلہ۔ ایک دو جملے عید مباہلہ کے بارے میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ عید مباہلہ یہ اسلام کی فتح کا دن ہے، اسلام کی کامیابی کا دن ہے۔ خصوصاً میں اگر یقیناً اہل سنت بھائی بھی یہاں آتے ہیں، اہل سنت بھائیوں کو یہ پیغام دوں گا، کاش 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 ہم نے یہ دو عیدیں صدق کے دل سے ان کو مانا بھی ہوتا، منایا بھی ہوتا تو ہم گمراہ نہ ہوتے۔ پہلی عید عید غدیر ہے، دوسری عید عید مباہلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایسا دن ہے کہ فتح کا دن ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اہل بیت کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ جہاں علم ختم ہو جاتا ہے، جہاں قرآن کی تعلیمات ختم ہو جاتی ہیں، جہاں دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں برہان ختم ہو جاتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل دی کہ میرا حبیب ان سے کہہ دو، آپ تو اس پہ اٹکے ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، آپ ان کو بتا دو ہم نے آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، یہ ان کو بتاؤ۔ میری قدرت یہ ہے، اللہ کہتا ہے میں چاہوں تو کسی کو ماں اور باپ کے بغیر پیدا کر دوں، میں چاہوں تو کسی کو باپ کے بغیر پیدا کر دوں، میں چاہوں تو عدم کوئی چیز نہ ہو تو میں اس کو کیا ہے زندگی دے دوں، میں چاہوں کو زندہ ہو تو اس کو مار دوں۔ یہ میری اپنی مرضی ہے، یہ میری اپنی مخلوق ہے جس کو میں جب چاہوں جس شکل میں چاہوں بنا دوں، اور میں چاہوں تو کسی کے گھر میں نور نبوت کو رکھ دوں، میں چاہوں تو کسی کے گھر میں نور ولایت کو رکھ دوں، اور میں چاہوں تو اٹھا لوں۔ یہ میری اپنی مرضی ہے۔ جب یہ ساری دلیلیں دے چکے، ختم ہو چکی، تو پھر یہ ماننے کو تیار نہ ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو آگے کیا جو ہمیشہ قرآن کی حفاظت کے لیے آگے کھڑی ہو گئی، جو دین کی حفاظت کے لیے آگے کھڑی ہو گئی۔ تو میں کہا کرتا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں کو، آپ تو سب جانتے ہیں ان باتوں کو، ان سے میں کہا کرتا ہوں کہ یاد رکھو اگر یہ 5 ہستیاں نہ ہوتی تو یہ معرکہ فتح نہ ہوتا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی تھا تو رسول اللہ کو تو اللہ نے کھلی چھٹی دی ہوئی تھی، ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم وانفسنا و انفسکم۔ تم اپنے بچوں کو لے آؤ، اپنی عورتوں کو لے آؤ، اپنے نفوس کو لے آؤ۔ اگر کوئی اور بچے ہوتے تو رسول اللہ ان کو ساتھ لے جاتے، اس قابل بچے تو بہت تھے، اس قابل ہوتے تو لے جاتے۔ اگر کوئی اور عورتیں ہوتی، اگر یہاں بنت کا لفظ آتا بیٹی کا، پھر ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اللہ نے تو یہاں آیت کو ہی بند کر دیا، کہا اپنی بیٹی کو لے آؤ، بیٹی نہیں کہا کہ نساء کو لے آؤ، عورتوں کو لے آؤ۔ اور بھی بہت ساری عورتیں تھیں، نیک عورتیں بھی تھیں، پاکیزہ عورتیں بھی تھیں، شریف عورتیں بھی تھیں، لیکن شرط یہاں یہ تھی ایسوں کو لے آؤ جن کے قریب سے بھی جھوٹ نہ گزرا ہو، ایسوں کو لے آؤ جن کے قریب سے بھی رجس نہ گزرا ہو، ایسوں کو لے آؤ جن کی زندگی ایسی پاکیزہ ہو جس طرح میں نے پاکیزہ رکھا ہے، ان کو لے آؤ۔ ان 5 کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، ان 5 کے علاوہ ایسی کوئی اور ہستی نہیں تھی کہ جو جائے اور جا کے ان کا مقابلہ کرے۔ تو کرنا کیا تھا؟ لعنت کرنی تھی۔ کس پہ؟ جھوٹوں پہ۔ اگر کوئی پہلے سے جھوٹا ہے تو وہ کیسے جاتا؟ وہ تو نہیں جا سکتا تھا، سچوں نے جانا تھا۔ لیکن ایسے سچے تھے اس کی نوبت ہی نہیں ہے۔ اگلے جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس کا مقابلہ ہی نہیں کرتے، ہم سامنے نہیں آتے، یہاں تک
ان کے بڑوں نے کہہ دیا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کتنے پست ہو گئے ہیں مسلمان، کتنے گھٹیا ہو گئے ہیں ہم لوگ۔ ایک مسیحی عیسائی اس کو تو سمجھ آ گئی اگر ان کا مقابلہ کیا تو ہماری نسل ختم ہو جائے گی، لیکن مسلمانوں کو اہل بیت کی سمجھ ہی نہیں ہے، آج تک کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون ان سے افضل ہے، کون ان سے مفضول ہے۔ کسی کو کہیں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، اسی لیے میرے آقا مولا